ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگین آج پھر سے سیرہ سیریز کے پارٹ نمبر 82 کے ساتھ حاضر ہیں، اور جناب ہم بات کر رہے ہیں بالکل آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں غزوہ احزاب کے، اور یہ غزوہ احزاب جو ہے یہ غزوہ بنو قریظہ میں ٹرن ہو چکا ہے۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس پلٹے خندق کے پاس سے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتار کے رکھ دیے، ہم فرشتوں میں سے تو کسی نے ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے، اور ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم بنو قریظہ کی طرف جائیں، تو آپ بھی اپنے ہتھیار اٹھائیے اور وہاں جائیے، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جلدی جلدی منادی کرائی، واپس جو کچھ انہوں نے اتارا تھا وہ پہنا، اور مسلمانوں میں منادی کرائی کہ جو شخص جس حال میں ہے جیسا بھی ہے اپنے ہتھیار اٹھائے اور بنو قریظہ کی طرف چل پڑے۔ لوگ ٹولیوں میں جو ہے وہ اس طرف پہنچے، اور سب سے پہلے انہوں نے سب سے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کا حکم دیا، ان کو جنگ کا علم دیا اور ان سے کہا کہ تم وہاں پہلے پہنچو، پہنچ کے جھنڈا لگاؤ، اور ان کو اطلاع ہو جائے کہ ہم یہاں پر باقاعدہ ایک جو ہے وہ کسی امن کے سلسلے میں نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم جنگ کے لیے آئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، وہ جلد از جلد جو ہے وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے پہنچ کر اپنا علم لگایا، اپنا کیمپ گراؤنڈ سیٹ کیا۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو جو باہر تھے وہ جلدی جلدی اپنے قلعے کے اندر گھسے، اور سب قلعے میں محصور ہو گئے، اور وہ قلعے کی دیواروں کے اوپر چڑھ کے بہت ہی برے برے لفظوں کے ساتھ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو قرض کرنے لگے، ان کو گالیاں دینے لگے، ان کے اوپر لعنتیں کرنے لگے، اور بہت ہی برے الفاظ استعمال کیے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ سن رہے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوا، اور ان کو یہ تھا کہ وہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں سے پروٹیکٹ کریں۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اب اور قریب آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر جو ہے نا ان کا رستہ انٹرسیپٹ کیا، اور ان سے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ یہیں پر لگا لیں، تھوڑے فاصلے پر نا اپنا کیمپ لگا لیں، میں آپ کا کیمپ یہاں پہ سیٹ کروا دیتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یا علی، میرا خیال ہے کہ بنو قریظہ کے لوگ جو ہے نا وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں میرے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی بالکل، اور مطلب اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ ساری انفارمیشن دیتے ہیں نا، تو انہیں کسی سے پوچھنے کی یا پتہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہا کہ تم بالکل فکر مت کرو، جب یہ لوگ میری شکل دیکھیں گے نا تو یہ کوئی بھی ان میں سے جو ہے نا کچھ بھی کہنے کا قابل نہیں رہے گا، تو تم بالکل پرواہ نہ کرو اس بات کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، قریب میں جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا وہیں پر انہوں نے اپنا سیٹ اپ کیا، اور سیٹ اپ کرنے کے بعد بالکل ایسا ہی ہوا۔ اب بنو قریظہ کی زبانیں بالکل بند ہو گئیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسپیشل گفٹس دیے ہوتے ہیں نا کسی نبی کو، ان اسپیشل گفٹس میں سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے تھے نا، ان میں ایک گفٹ یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب ہے نا، ان کی پرسنالٹی کا جو روب ہے، وہ اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں پر ایک مہینے کی وسعت سے ڈال دیتے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ، اور یہ ہم بار بار یہ چیز دیکھتے ہیں، اور وہی ہوا، بالکل خاموش ہو گئے۔ اب بولنے کی باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یا معشر الیہود، یہودیوں کے گروہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بار بار خاک آلود نہیں کیا، تمہارے چہروں کو تمہیں ہیوملیٹ نہیں کیا، اور کیا تمہارے اوپر اللہ کا غصہ جو ہے وہ بار بار نہیں آیا؟ تو اب تو تم اس بات کو مان لو اور اس بات پر ایمان لے آؤ کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے بار بار ایسا تم لوگوں کے ساتھ کیا ہے تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، تو خلاص اب ناؤ اٹس دی اینڈ بیسکلی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں، اور اندر سے جواب آتا ہے کہ یا ابو القاسم، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کبھی بھی بے وقوفانہ طریقے سے آگے پیش قدمی کریں۔
یعنی آپ بہت عقل مند انسان ہیں اور آپ نے کبھی بے وقوفانہ طریقے سے آگے پیش قدمی نہیں کی، تو ہم پر رحم فرمائیے اور ہماری جانیں بخش دیجیے۔ آپ وہ انسان نہیں ہیں جو کہ بے رحمی سے یا بے وقوفی سے پیش قدمی کریں۔ یہ اندر سے جواب آیا۔ اب ان کی ٹون اور سارا کچھ بالکل بدل گیا، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے حق میں جو ہے وہ یہ اچھا نہیں ہونے لگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اب ان کا مسلمانوں کو حکم دیا کہ پورا کا پورا جو قلعہ تھا ان کا، اس کا گھیراؤ کر لیا جائے، اور تقریباً 3000 مسلمان ایسے تھے جنہوں نے کہ اس قلعے کا گھیراؤ کیا۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ قلعے کے اندر 1500 سے 2000 کے لگ بھگ لوگ موجود تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب مسلمانوں نے انہیں آؤٹ نمبر کر دیا تھا۔ ویسے یہ قوم بڑی، جسے کہتے ہیں نا کہ ڈرپوک سی ہے، یہ آمنے سامنے آ کر تو لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ پیچھے بیٹھ کے کانسپریسیز کرنے کا زیادہ ان کو شوق ہوتا ہے اور یہ اسی سے اپنا کام چلاتے ہیں۔ تو اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ آؤٹ نمبر ہو گئے ہیں تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ یہ باہر نکلتے۔ اور سیرہ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ سیج بھی جو ہے، یہ گھیراؤ جو قلعے کا کیا گیا بنو قریظہ کے، یہ بھی تقریباً 25 دن چلا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 25 دن پہلے احزاب میں جو ہے مسلمان خود گھیراؤ کے اندر بیٹھ کے آئے، ٹھیک ہے نا، خندق کے دوسری طرف جو ہے مسلمان گھیراؤ کا شکار تھے، اور 25-30 دن اور کتنے برے حالات میں اور کتنی اعصاب توڑنے والی جنگ تھی، اور اب مزید 25 دن جو ہے یہاں پر گھیراؤ میں لگتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھا کہ یہ جنگ اتنی لمبی کھچی، اس میں سب سے کم نقصان ہوا مسلمانوں کا، لیکن اور اس میں کوئی ایس سچ 1-on-1 لڑائی بھی نہیں ہوئی، مگر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا۔ اس جنگ کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا، مسلمانوں کے حق میں بہت اچھی ثابت ہوئی ہے۔ اچھا جی، بنو قریظہ کے اندر جو ہے اب باہر 3000 مسلمانوں نے گھیراؤ کر لیا ہے، اس میں 30 گھڑ سوار بھی شامل ہیں، اور 25 دن تک یہ گھیراؤ چلتا ہے۔ اور بنو قریظہ کے اندر ان کے اپنے لوگ تو ہیں ہی، لیکن بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، جس کی وجہ سے یہ تمام جنگ جو ہے اور یہ تمام سیٹ اپ پورا پلان جو ہے وہ آیا تھا، باقاعدہ جو ہے وہ عمل کی صورت میں ہوا تھا یہ غزوہ احزاب کا، یہ اس سردار حیی بن اخطب کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ بھی وہاں پہ موجود تھا، یہ بھی اسی قلعے میں موجود تھا اس وقت۔ اور جب محاصرہ بہت شدید ہو گیا نا، اب اتنے دن گزر گئے اور یہودیوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ تو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اب چھٹنے والے نہیں ہیں، اب ان کی جو ہے مصیبت، ان کی شامت آئی ہی آئی۔ تو ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد نے اپنے جو تمام شرفاء تھے، تمام لیڈران تھے، ان کے سامنے جو ہے نا متبادل راستے رکھے۔ اس نے 3 تجاویز پیش کی۔ اس نے کہا ان میں سے کوئی ایک تجویز مان لو تاکہ ہم اس سچویشن سے باہر نکلیں۔ ویسے بھی آپ کتنا بھی آپ نے جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش جمع کی ہوئی ہو اپنے پاس، کھانے پینے کا سامان یا کچھ بھی، تو وہ کب تک چلے گا؟ کوئی رننگ واٹر تو تھا نہیں قلعوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، نہ ہی کوئی رننگ سینیٹری سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ کوئی کھیت وغیرہ کھلیان اس کے اندر ہیں یا بہت زیادہ مویشی ہیں۔ وہ سب چیزیں آپ کے قلعے سے باہر ہوتی تھیں، تو آپ اندر کتنا سٹور کر لیں گے نا، کتنا؟ اب 20-25 دن اگر گزر جائیں تو اس کے بعد تو ویسے ہی بندے کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اب وہی چیز جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی وہ ان یہودیوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ان کے اعصاب کمزور پڑ چکے ہیں، یہ ٹوٹ چکے ہیں، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی حل نکل آئے۔ اب کعب بن اسد نے ان کے سامنے کیا تجاویز پیش کی؟ پہلی تجویز اس کی یہ تھی کہ ہم سب کو جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیں، کیونکہ مطلب یہ ان سب کو معلوم تھا کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا تھا اس کا جان مال عزت آبرو، اس کی فیملی، بچے بیوی، سب کچھ جو ہے وہ مسلمان چھوڑ دیتے تھے، وہ بالکل بھی اس کے اوپر جو ہے وہ دست درازی نہیں کرتے تھے، اور وہ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے بالکل، اور ان کے حال کے اوپر، اور وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ تو اور پھر کعب بن اسد نے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر تو یہ بات واضح ہو ہی چکی ہے نا کہ یہ واقعی نبی اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ واقعی نبی اور رسول ہیں اور یہ وہی ہیں جنہیں ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں، تو چلو ہم سب مل کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔
کعب بن اسد کی اس تجویز کو بری طرح سے تمام یہودی سرداران نے جو ہے وہ رد کر دیا. ہاں جو چھوٹی کیٹیگری کے لوگ بیچ میں ایسے تھے جو کہ اس تجویز سے جو ہے وہ ایگری کرتے تھے، اور کئی ہم ایسے بھی دیکھیں گے کہ جنہوں نے کر بھی لیا اسلام قبول، لیکن وہ عام آدمی جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ سرداران کے لیول کے اوپر یا ان کی جو مجلس شورا تھی اس کے اندر نہیں تھے وہ لوگ. دوسری تجویز جو کعب بن اسد نے پیش کی وہ یہ تھی کہ چلو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، اگر تم لوگوں نے مسلمان نہیں ہونا تو پھر دوسرا راستہ یہ کہ ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے تمام بیوی بچوں کو قتل کریں اور اپنی جو جمع پونجیاں ہیں ان کو لٹائیں، اور اس کے بعد ہم تلواریں اٹھائیں اور سر پر کفن باندھ کر جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکل پڑیں اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں. ہمارے پیچھے نہ بیوی بچے ہوں گے تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی. تیسری جو تجویز تھی نا کہ وہ یہی تھی کہ ٹکرائیں بھی ان سے، ان کے اوپر حملہ بھی کب کریں؟ ہفتے والے دن کریں، جب مسلمان ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں. اب یہی بات اس سے پہلے حیی بن اخطب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی نا کہ بھائی ہفتے کا دن ہے، تم لوگ قریش باہر سے حملہ کر رہے ہیں، تم لوگ بھی حملہ کر دو اندر سے. تو جو ہے انہوں نے کہا تھا نہیں ہم کسی بھی صورت میں اپنا ثبات نہیں توڑتے اور ہم ہفتے کے دن ہرگز نہیں کریں گے. اب جو ہے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے کعب بن اسد خود یہ سجیشن دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے، مارو اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اور ہاتھ پکڑو تلواریں، اور ہفتے کے دن جو ہے نا وہ اٹیک کر دو مسلمانوں کے اوپر. تو یہ تجویز بھی اس کی ظاہر ہے رد ہو گئی، کیونکہ کوئی بھی نہیں مانا. جس طرح پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں ہفتے کے دن تو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ لڑائی نہیں ہوگی. پہلی بہرحال ان کی جو ہے وہ تجویز یہ ہوئی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں. دوسری یہ ہوئی کہ اپنے بیوی بچوں کو ماریں اور پوری طرح سے ٹکرا جائیں. اور تیسری تجویز یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ حملہ کریں جب کہ مسلمان ایکسپیکٹ نہ کریں. تو یہ تینوں تجویزیں پیش آئیں، لیکن یہودیوں نے ان تینوں میں سے کسی بھی تجویز پر جو ہے وہ عمل نہ کرنا منظور نہیں کیا. اور کعب بن اسد جو ہے نا وہ شدید اریٹیٹ ہو گیا ان سے، شدید اس کو غصہ چڑھا، اس نے جھلجھلا کر کہا کہ جو ہے نا واللہ تم جس دن سے تم لوگوں نے اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے نا، تم میں سے ایک رات بھی جو ہے نا کسی نے ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری یا کوئی عقل کا فیصلہ نہیں کیا. کعب بن اسد نے کہا. اب ان تینوں تجاویز کو رد کرنے کے بعد بنو قینقاع کے پاس صرف ایک ہی رستہ رہ جاتا تھا، اور کوئی رستہ نہیں تھا کہ بھائی آپ سرنڈر کر دیں، فل انکنڈیشنل آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اپنی قسمت کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا جائے. مسلمانوں میں سے جو کچھ حلیف ان کے تھے، جو ان کے کچھ فرینڈز تھے، فرینمیز ٹائپ کے، ان سے رابطہ کیا جائے. اور تو انہوں نے چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کیا، شاس بن قیس اپنا ایک جو ہے نا وہ ایمسری سے بنا کر بھیجا، اپنا ایک میسنجر بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور وہ آ کے بہت ہی بیگنگ کرنے لگا، پلیڈنگ کرنے لگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، کر دیں، ہمیں جانے دیں، ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ مرسی کا معاملہ کریں اور یہ کریں وہ کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ اب میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ ٹریزن کا معاملہ ہے، ٹریچری کا معاملہ ہے. تو اب مجھے تم لوگوں سے صرف اور صرف انکنڈیشنل سرنڈر چاہیے، بغیر کسی کنڈیشن کے. کوئی کنڈیشن تمہاری نہیں مانی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، انکنڈیشنل سرنڈر ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ واپس گیا اندر، شاس بن قیس جو ہے واپس اندر گیا اور پھر باہر آیا، اپنے لوگوں سے جو ہے وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے یہ پھر باہر آیا. تو اس وقت انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں اندر، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب ابو لبابہ جو ہیں وہ انصاریوں میں سے ایک انصاری تھے جن کا تعلق اوس قبیلے سے تھا، اور یہ بہت ہی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے اگرچہ شرکت نہیں کی تھی جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود کسی کام سے نا کوئی ٹاسک دے کے ان کو بھیجا تھا، تو یہ جنگ بدر کے اندر شرکت نہیں کر سکے تھے. اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے جنگ بدر تو 3 گھنٹے کے اندر بالکل اختتام پذیر بھی ہو گئی تھی، اور اس کا بالکل ڈرا بیک، بالکل نتیجہ بھی نکل آیا تھا. تو یہ اس میں نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن ان کو بدری ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور ان کو اس کی بوٹی میں سے جو ہے ان کو حصہ بھی دیا گیا تھا. پھر انہوں نے
جنگ احد میں شرکت کی، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ خندق میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو یہ ان کا جو ہے وہ کافی اچھا اسٹرانگ ریزیومے ہے بینگ اے صحابی. تو اب بنو قریظہ جو ہے ان کے جو ہے نا تعلقات اوس قبیلے کے ساتھ، انصاریوں کے، مدینے والوں کے بہت اچھے تھے. جس طرح سے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے جو ہے وہ خزرج قبیلے کے ساتھ بہت اچھے تھے. اور کیا ہوا تھا کہ خزرج قبیلے کا جو نام نہاد سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کو کہ ہم منافقوں کا سردار بھی کہتے ہیں، اس نے کتنی لڑائی کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کتنی بدتمیزی اور واہیاتی سے جو ہے وہ آ کے کہا تھا کہ نہیں میرے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دو یا محمد انہیں چھوڑو. تو اب ان کو بھی جو ہے نا بنو قریظہ کو بھی یہی لگا. ان کی بہت اچھے ٹرمز نہیں تھے خزرج کے ساتھ، ان کے کوئی اچھے ٹرمز نہیں تھے، لیکن ان کے اوس کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ٹیکنیک جو ہے نا وہ ہمارے لیے بھی کارگر ثابت ہوگی. تو انہوں نے ابو لبابہ کو بلا بھیجا. ٹھیک ہے نا. اب ابو لبابہ ان کے پاس گئے تو جو لوگ اور بچے تھے، عورتیں اور بچے، وہ ان کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے، اور ان سے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ پلیڈنگ کرنے لگے، اور گھٹنوں پہ بیٹھ گئے اور ان کے سامنے گڑ گڑانے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہم اتنے دن سے بند ہیں، ہم باہر نہیں نکل سکتے، اور ہمارے پاس اب سارا کچھ ختم ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے نا کوئی 20واں یا 23واں دن ہے غالباً محاصرے کا، جس دن ابو لبابہ اندر جاتے ہیں. اور اس کے بعد بڑا جو ہے نا ان کا دل بڑا نرم ہو گیا ابو لبابہ کا نا ان لوگوں کو دیکھ کے کہ ان کی تو بڑی قسم پسری کہ انہوں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ برا ہونے جا رہا ہے اور سارا کچھ. تو پھر اس کے بعد جب یہ ان سب سے گزار کے ان کی کاؤنسل میں پہنچے، سرداروں کی کاؤنسل میں پہنچے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ابو لبابہ آپ کیا کہتے ہیں نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہم اس کنڈیشن میں کیا ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کہا ہاں آپ لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے سرنڈر کر دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ نا انہوں نے ایک اشارہ کیا. انہوں نے نا اس طرح یوں کر کے، جس طرح ہم اشارہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں نا کہ بیٹا اب تو تم گئے، تو انہوں نے یہ اشارہ کر دیا، اور جس کا مطلب کلیئرلی یہ تھا کہ تم سرنڈر تو کر دو لیکن بچو گے نہیں، تم لوگ کسی بھی صورت میں بچو گے نہیں. اور ابو لبابہ خود کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ اشارہ کیا نا، ابھی میرے قدم پیچھے بھی نہیں ہٹے تھے، میں جس جگہ کھڑا تھا وہیں کھڑا تھا، میرے اوپر ایک دم سے اس بات کا انکشاف ہوا، یا جسے کہتے ہیں دماغ کی بتی ایک دم کھل گئی کہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر دی. یہ تو خیانت ہے، یہ تو ٹریزن ہو گیا میرے سے. کیونکہ ایسی کوئی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہی نہیں تھی، انہوں نے اپنی طرف سے کی تھی. یہ ان کا ہنچ تھا، یہ ان کی جسے کہتے ہیں نا ایک پریمونیشن تھا کہ شاید ایسا کرنا ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ. تو انہوں نے جو بات کی ہی نہیں، انہوں نے وہ بات آگے اس طرح سے جو ہے وہ پہنچا دی. اور تو یہ کلیئرلی جو ہے وہ ٹریزن تھا، اور کچھ نہیں پتہ کہ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کوئی فیصلہ کرتے بھی ہیں نہیں کرتے. انہوں نے یہ جو کہہ دیا تو اس سے ثابت کیا ہوتا تھا کہ ان کی لائلٹیز کس کے ساتھ ہیں، کہ انہوں نے کس کو یہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور کس کے ساتھ یہ اپنی لائلٹیز شو کر رہے ہیں. اس ہلکے سے اس جیسچر کا جو ہے نا وہ صرف یہ مطلب نکلتا تھا. اور یہ خود ان کے اوپر یہ چیز آشکار اسی لمحے ہو گئی جیسے ہی انہوں نے کیا، اور وہ اتنا اس سوچ سے پریشان ہوئے اپنے، جیسے ہی ان کے دماغ میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹریزن کر دیا ہے. وہ اتنا پریشان ہوئے کہ اسی وقت وہ الٹے قدموں جو ہے نا قلعے سے باہر آئے. لوگ اب ان کو روک رہے ہیں، پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں، اور وہ کسی کی نہیں سن رہے، اور وہ ایک بالکل غائب دماغی کے عالم میں یا بہت زیادہ ہوش مندی کے عالم میں نا فوراً باہر نکلے قلعے سے، اور خاموشی سے جو ہے نا وہ پورا انہوں نے کراس کیا کسی طرح سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلم آرمی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ابو لبابہ باہر نکل آئے. وہ وہاں سے نکلے اور سیدھا جا کے مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے آپ کو نا ایک پلر کے ساتھ باندھ لیا. ان کو اتنا اپنے کیے پر شرمندگی اتنی زیادہ ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک اس پلر کے ساتھ مسجد نبوی کے اپنے آپ کو باندھا، اور انہوں نے قسم کھائی کہ اب میں کبھی جو ہے نا وہ اپنے بنو قریظہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہیں ہوں گا،
اور اس وقت تک میں یہاں سے نہیں کھلوں گا یا یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا نہیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے نہیں جب تک میں یہاں سے نہیں نکلوں گا باہر۔ تو ابو لبابہ نے آ کے اپنے آپ کو باندھ دیا، اور ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی ابو لبابہ کہاں چلے گئے، آئے ہی نہیں۔ تو ان کو پتہ چلا، کوئی شخص جو آیا مسجد نبوی سے، اس نے آ کے بتایا کہ بھئی ابو لبابہ نے تو اپنے آپ کو اس طرح سے مسجد نبوی میں باندھا ہوا ہے، وہ تو وہاں پر ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ اگر اس کے بجائے ابو لبابہ میرے پاس سیدھا آ جاتے اور مجھے بتاتے تو میں اسی وقت ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کر لیتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی رحمت للعالمین، تو میں اسی وقت، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا۔ لیکن اب کیونکہ انہوں نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور ایک طرح سے نظر مان لیا، قسم کھا لیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اب ان کو اسی پر رہنا پڑے گا اور ان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ ان کی مغفرت آئے۔ اس سے ہمیں جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ قسمیں کھا لینا، لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یار قسم سے یار ایسا نہیں ہے، یار قسم سے، یا واللہ کرتے ہیں، عرب زیادہ تر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام میں مقام کیا ہے قسم کا، کہ اگر آپ نے قسم کھا لی ہے تو جو نبی موجود بھی ہیں ہمارے بیچ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہیں، کہتے ہیں اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا، اب اس کو اپنی قسم پوری ہی کرنی ہوگی، جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، جب تک اب اس کی برات نہیں۔ تو اندازہ لگائیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو سٹوریز ہیں نا سیرہ کی، یہ ہر سٹوری میں ہمارے لیے لیسن ہے، ہمارے اپنے زندگی کے ڈیلی کے معاملات کا جو ہے وہ لیسن ہے۔ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ابو لبابہ نے اپنے آپ کو جا کے باندھ لیا، اور ان کی وائف جو ہیں آ کے مسلمان ان کو کہتے تھے لاؤ ہم تمہیں کھول دیں، کچھ کر دیں، نہیں تم مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ابو لبابہ کہتے تھے نہیں، میں بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں اس معاملے کو کر سکتا، میرے سے ٹریزن ہو گئی اور مجھے اللہ تعالیٰ معاف جب تک نہیں کرے گا میں جب تک ایسے ہی رہوں گا۔ تو ان کی بیوی آتی تھی، ان کو نمازوں کے ٹائم پہ کھول دیتی تھی، نماز پڑھتے تھے یا کھانا کھاتے تھے یا رفع حاجت، تو واپس ان کو باندھ دیا جاتا تھا، اور یہ تقریباً 6-7 دن تک اسی طرح سے رہے۔ اب جو ہے یہ اس انسیڈنٹ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اچھا اس کے بعد یہ کھلے کب اور کس طرح ہوا کہ جب یہ پورا معاملہ ختم ہو گیا، سیٹل ہو گیا بنو قریظہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ام سلمہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دن اچانک ان کے چہرے پر تبسم آیا، وہ مسکرائے، تو ام سلمہ نے ان کو دیکھ کے کہا ما اضحک یا رسول اللہ، یعنی کہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے آپ کے چہرے پر یہ تبسم بکھیر دیا، آپ کو جو ہے وہ خوشی عطا کی، ایسی کون سی چیز ہے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے ایک جملہ کہا اضحک اللہ سنک، یعنی کہ اللہ کرے کہ آپ کے چہرے پر یہ تبسم یا یہ خوشی آپ کی ہمیشہ برقرار رہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ برقرار رکھیں، جو کہ بہت خوبصورت سا ایکسپریشن ہے عربک کا۔ تو ام سلمہ سے جو ہے نا وہ بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو لبابہ کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے قرآن میں، اور جو ہے وہ اس کو معاف کر دیا، اس کی غلطی کے اوپر اس کو معاف کر دیا۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جا کے جلدی سے جو ہے وہ ان کو خبر دوں، ابو لبابہ کو یہ خوشخبری سناؤں۔ اب یاد رکھیں کہ ام سلمہ کا بھی جو دروازہ ہے نا، ان کی بھی جو چھوٹا سا کمرہ ہے یا حجرہ ہے، اس کا بھی دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا، اور بھی کئی ڈزن دروازے ایسے تھے جو مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ وہاں رہنے دیا گیا، باقی سب کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تو اس وقت ام سلمہ کا بھی کھلتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بے شک آپ جائیں اور کر دیں، اگین پردے کی آیات ابھی ریویل نہیں ہوئیں۔ تو وہ جلدی سے گئیں، اپنا جو دروازہ سا تھا اس کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگیں کہ ابشر یا ابو لبابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آپ کی برات قرآن میں کر دی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جتنے بھی صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا، وہ اس کے لیے آ رہے تھے، تو ان سب نے کہا کہ اچھا چلیں بھائی اب تو مبارک ہو آئیں، اب ہم آپ کو کھول دیں۔ تو ابو لبابہ نے سب کو منع کیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، مجھے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے خود کھولیں گے تب میں مانوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے جا کے کھولا ابو لبابہ کو، اور قرآن کی جو آیات تھیں وہ سورہ انفال میں، ایک تو 28ویں ورس ہے وہ ہے،
اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، ورنہ تم اس کے نتیجے میں خود اپنی امانتوں سے خیانت کرنے لگو گے جب کہ تم اس خیانت کو جانتے ہوگے۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اور پھر دوسری آیت جو ہے وہ سورہ احزاب کی 102 سورہ انفال کی ہی آیت نمبر 102 ہے، سورہ توبہ۔ ایک سورہ انفال میں آئی ہے، دوسری سورہ توبہ کے اندر ہے، اور وہ ہے اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اچھے اعمال اور دوسرے بد اعمال ملا جلا دیے، بعید نہیں کہ اللہ ان پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حسن البصری وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ آپٹمسٹک، سب سے بہترین آیت ہے۔ کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں ہم سارے لوگ، اینی ون فرام اس، ہم سب ایسے ہی ہیں۔ ہم لوگ 100% اچھائی کی طرف نہیں ہیں، ہمارے اعمال ملے جلے ہیں، ہم برائیاں بھی بہت کرتے ہیں، ہم بیچ میں پھر اچھائیاں بھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم دودھ پتی کا مکسچر ہے کہ اور تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ آیت اتاری کہ جن کے اعمال جو ہیں وہ اچھے اور برے ملے جلے ہیں، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ کتنی خوش آئند بات ہے، یہ کتنی زبردست مزے کی بات ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، میرے اعمال جو ہیں وہ 100% تو پورے نہیں اترتے، کسی بھی اس کے اوپر پیمانے پر پورے نہیں اترتے اچھائی کے، لیکن ملے جلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اسٹل میری توبہ قبول فرما لیں گے۔ اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی اور مجھ پر رحم و کرم کریں گے، مجھ پہ جھکیں گے، میری طرف جو ہے ٹینشن دیں گے۔ تو حسن البصری کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے بہت سب سے آپٹمسٹک آیت ہے۔ اینی وے، کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری آف سیج، بنو قریظہ کا جو قلعہ ہے وہ محاصرے میں ہے، اور ابو لبابہ جو ہے وہ بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیے ہوئے نکل گئے وہاں سے۔ 24 دن تک یہ تقریباً محاصرہ چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کا جو اشیاء خورد و نوش تھا، جو بنو قریظہ کے لوگ تھے، اور پانی کے چشمے، کنویں، مضبوط قلعے، یہ سارا کچھ اب ان کا جو ہے وہ بہت ڈوینڈل کرنے لگا، سارا کچھ ختم ہونے لگا، ان کے پاس سامان جو ہے وہ پوری طرح سے ختم ہونے لگا ان کے پاس، حالانکہ اتنا کچھ تھا کہ یہ 24-25 دن اندر گزار گئے، جبکہ مسلمان باہر تھکان سے چور اور جو ہے وہ سردی، اگین وہی سردی، وہی بھوک اور سارا کچھ، اور اس میں بھی وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور پہلے خندق اور پھر اس کے بعد یہ بنو قریظہ کا محاصرہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں انتہائی روب ڈال دیا، اور ان کے حوصلے بالکل ٹوٹ گئے، اور پھر حوصلوں کی شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے پیش قدمی کی، تھوڑی سی آگے بڑھے، اور انہوں نے گرج کر اعلان کیا، جیوں خدا کی قسم اب تو یا میں وہی کروں گا جو کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کیا تھا، ان کو چکھایا تھا جو مزہ، اب تو میں ان کے ساتھ وہی کروں گا اور ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ تو اندر سے جب انہوں نے یہ آوازیں سنی کہ اب مسلمان جو ہے وہ پروسیڈ کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، انہوں نے جلدی سے اپنا میسنجر بھیجا، نہیں ہم سب سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں اور ہم سب سرنڈر کر رہے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ قلعے سے باہر آنا شروع ہوئے۔ تو اب مسلمانوں کے نے جو گھیراؤ کیا ہوا تھا اسی دور میں، اب یہ رات کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے، تو جو گارڈ کے اوپر وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے مسلمانوں میں محمد بن مسلمہ جو ہے وہ بھی شامل تھے، تو انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ باہر نکلا ہے، قلعے میں سے باہر نکلا ہے، اور باہر نکل کے وہ خاموشی سے جو ہے وہ دوسری طرف چل پڑا۔ تو لیکن انہوں نے دیکھ بھی لیا اور انہوں نے پکڑ بھی لیا، اور انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک یہودی ہے جس کا نام ہے عمر، اور اس یہودی کی کہانی یہ تھی کہ یہ تھا تو یہودی رہتا ان کے بیچ میں تھا، لیکن یہ کبھی بھی ان کی پالیسیز کے ساتھ جو ہے گیٹ الانگ نہیں کرتا تھا، اس کو ہمیشہ یہی تھا کہ نہیں یا تو ہم فلی سرنڈر کریں، یا ہمارے ساتھ جو ٹریٹیز ہوئی ہیں ہمیں ان کا فل پاس رکھنا چاہیے، ہمیں کسی بھی طرح سے جو اپنے معاہدات نہیں توڑنے چاہیے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے
پہلے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم اس کو پکڑ لیں، اس کو اپنا قیدی بنا لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں یا اس کی یہیں پہ گردن مار دیں، کیا کریں نا. لیکن پھر انہوں نے 1 سیکنڈ کے اندر فیصلہ کیا، انہوں نے اس کو جانے دیا بیسکلی. اور مطلب بالکل نظر انداز کر دیا کہ جیسے ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ یہ شخص وہاں سے باہر نکلا اور چلا گیا. اور اس کے بعد یہی ہوا کہ یہ شخص پہلے تو گیا مدینہ، اس نے شاید 1 آدھ رات وہاں پہ گزاری، اور اس کے بعد وہ ایسا غائب ہوا کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ اس طرح سے کسی شخص کو جانے دیا گیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ جو ہے اس شخص کو جو ہے نا وہ اس کی لائلٹی نے بچا لیا، اس کی آنیسٹی نے، یہ واقعی ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ نہیں تھا اس معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بخشی کروا دی، اس کو اس طرح سے نکال کے، اور مسلمان اس کو اوور لک کر گئے. تو جناب اس کے بعد یہ ہوا کہ محمد بن مسلمہ اور یہ جو لیڈران تھے مسلمان فوجیوں کے، انہوں نے سارے مردوں کے ہاتھ باندھ دیے، بچوں کو، عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا. اور جو قبیلہ اوس کے لوگ تھے نا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بہت گڑ گڑانے لگے ان کے بہاف کے اوپر کہ نہیں، یہ ہمارے بڑے دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کے بڑے ٹریڈ جو ہیں وہ تعلقات ہیں اور سارا کچھ ہے، آپ ان کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اچھا، اب یہ لوگ بھی جب آئے نا، باہر آئے، اور ان کے ایمیسریز بھی، تو یہ لوگ یہی ایکسپیکٹ کرے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جو آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ معاملہ کیا، اب ہمیں بھی وہی سزا دے دیجیے. وہ کیا سزا دی تھی کہ بھئی اپنے بیوی بچے لو، اور تمہارے اونٹوں کے اوپر جو سامان لد سکتا ہے وہ لا دو، باقی اپنی پراپرٹیز وغیرہ سب پیچھے چھوڑو، ہتھیار پیچھے چھوڑو اور جاؤ. یہ لوگ یہی جو ہے نا بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ وہ کرنے لگے، پلیڈنگ کرنے لگے کہ آپ ہمیں جانے دیں، اور ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں، وہی سزا دیں ہمیں جو آپ نے بنو نذیر کو دی تھی. اور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے رہے بہت تحمل سے، بہت اطمینان سے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کے لوگوں کو کہا کہ اچھا، کیا تم لوگ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ تم میں سے ہی کوئی شخص جو ہے وہ ان کے متعلق فیصلہ کرے؟ تو اب اوس کے لوگ تو ایک دم وہ ہو گئے، بالکل ایسا، بالکل یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی جو ہے وہ مرسی کے اور آپ کے رحمت کے اور آپ کی معافی کے قائل ہیں، آپ تو ہیں ہی ایسے. یہ سب اوس کے لوگ جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی پلیڈنگ کر رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ میں سعد بن معاذ کے حوالے کرتا ہوں، ان کو لے کر آؤ، اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس پہ سب راضی ہوں گے. اب یہ لوگ اوس کے تو بس ان کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی، بس اب تو بچ گئے یہ سارے کے سارے بنو قریظہ کے لوگ. سعد بن معاذ کون ہیں؟ یاد کریں، وہ جلیل القدر صحابی جنہوں نے تیر کھایا تھا غزوہ خندق کے دوران، اور ان کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. وہ ابھی بھی رفیدہ کے ٹینٹ میں تھے. رفیدہ وہ خاتون جو کہ والنٹیئر کیا کرتی تھیں نرسنگ کے لیے، ان سپاہیوں کی جو کہ بہت بری حالت میں جنگ میں بہت بری طرح سے برے حال میں آتے تھے، وہ ان کی ٹیک کیئر کرتی تھیں. تو جو سعد بن معاذ ہیں، ان کا زخم ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس میں سے خون ابھی بھی رستا ہے. وہ رفیدہ کے ٹینٹ میں ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو اوس کے لوگ ہیں نا، یہ بھاگے گئے اب سعد بن معاذ کے بعد، اور ان کو جا کر کہنے لگے، یا سعد، آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے اس فیصلے کی جو ہے نا وہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے بنو قریظہ کے ساتھ کیا کیا جائے، اور آپ کو چنا ہی اسی لیے ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آپ اتنا نرم دل ہیں اور اتنا نرم فیصلہ کریں گے ان کے حق میں کہ بس. سعد بن معاذ ان کی باتیں سنتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ یہی تو وقت ہے مجھے دکھانے کا کہ جو ہے میں کس کی طرف ہوں، یا میری کیا لائلٹیز ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہی تو وقت ہے دکھانے کا. جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ سعد بن معاذ جو ہے نا وہ کوئی آسان فیصلہ نہیں دینے والے بنو قریظہ کے حق میں، یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہونے والا. تو وہ سمجھ گئے. کچھ ان میں سے آگے گئے اور جا کے انہوں نے بتانا شروع کر دیا بنو قریظہ کے لوگوں کو، سعد بن معاذ کی نیت ٹھیک نہیں ہے.
سعد بن معاذ کے ساتھ آلریڈی کیا کر چکے بنو قریظہ یاد ہے؟ جیسے ہی پتہ چلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے معاہدہ پھاڑ دیا یا کچھ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 لوگ بھیجے تھے بنو قریظہ کی طرف، ان میں سعد بن معاذ بھی تھے، اور انہوں نے ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تم لوگ یہ سب مت کرو، ہم اس کو اوور لک کر دیں گے، ہم بتائیں گے ہی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم لوگوں نے کوئی معاہدہ پھاڑا یا ان کے بارے میں کچھ بھی کہا، تم لوگ واپس اپنے معاہدے پر آ جاؤ اینڈ ایوری تھنگ ول گو بیک ٹو نارمل۔ سعد بن معاذ نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ لوگ نہیں سمجھے، انہوں نے بہت الٹی سیدھی باتیں کی تھیں، اور سعد بن معاذ کو اس وقت بھی بہت شدید غصہ چڑھ گیا تھا۔ تو اب اس وقت جب کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ آلموسٹ ڈیتھ بیڈ پر ہیں، انسان کو اور ایسے جلیل القدر صحابہ کرام کو تو ظاہر ہے پہلے پتہ چل ہی جاتا ہے، جب ان کو معلوم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں ایسے وقت میں، یہی تو وقت، اب میرے پاس وقت ہی کون سا بچا ہے، میں نے آگے کب میں پروف کروں گا کہ میں اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ کتنا لوئل ہوں، تو یہی تو وقت ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا، اسی لیے تو میں نے تو اب صحیح، اللہ تعالیٰ مجھے اب جو ہے نا وہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ناؤ آئی کین ایکچولی بی ڈومڈ۔ ٹھیک ہے، انہیں ایک خچر کے اوپر سوار کر کے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ تو جب قریب پہنچے تو وہی کہ قبیلے کے لوگوں نے دونوں جانب سے جو ہے وہ گھیر لیا، اور ان کو بار بار کہنے لگے کہ یا سعد آپ اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی سے، احسان سے کام لیں، اور آپ کو تو حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ اب معلوم ہے کہ آپ کتنا حسن سلوک کرنے والے ہیں، مگر وہ چپ رہے۔ جب لوگوں نے گزارش کی، بھرماری کر دی نا، ہر کوئی بولے جا رہا ہے، تو پھر اس وقت سعد نے زور سے کہا کہ جو ہے میں وہی کروں گا جو اس وقت مجھے کرنا چاہیے نا، ان کو ذرا زور سے ڈانٹ کے کہا تو لوگ ذرا چھٹ گئے۔ اب جیسے ہی یہ لوگ مدینہ سے نکل کر اور وہاں پر پہنچے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کے پاس پہنچے بنو قریظہ میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سعد بن معاذ تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ لوگوں، انصار اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا لیڈر جو ہے نا، تمہارا سید جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے، اور انہیں گریٹ کرو، انہیں ویلکم کرو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لیے بھی یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی کھڑے ہو ان کو اتنی زیادہ عزت دے کہ ان کے لیے ان کے آنے پر کھڑا ہو جائے، اور دوسروں کو بھی منع فرماتے تھے، اور احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جو چاہے کہ اس کے احترام میں کھڑے ہوا جائے، اور لوگ جو ہیں وہ اتنی تیاری کریں اور اس کا اس طرح احترام کریں، تو اس کو چاہیے کہ وہ تیاری کر لے دوزخ میں بیٹھنے کی، پھر دوزخ میں اپنی جگہ ڈھونڈ کے بیٹھنے کی، وہاں پر تیاری کر لے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے آنے کے اوپر تمام انصار کو سب کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سعد بن معاذ کا کیا لیول تھا صحابیوں کے بیچ میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اور اب یہ فقہا کا مسئلہ بھی ہے کہ اچھا کسی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، نہیں کھڑے ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ جو کریکٹ پوزیشن نظر آتی ہے امام النووی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ہیبٹ ہی بنا لے اور ہر موقع پر یہ چاہے کہ جہاں وہ جائے جی اس کے اعزاز میں کھڑے ہو جائے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، اور جو اس کو اس طرح بڑھ کے اس کو چومیں چاٹیں اور اس کو گلے لگائیں، تو یہ حدیث ڈیفینیٹلی اس کے لیے 100%۔ لیکن اگر ونس ان اے وائل کوئی بہت بزرگ آپ کی فیملی کا کوئی بہت قابل احترام شخصیت کہیں سے آتے ہیں اور آپ ان کو اٹھ کے گریٹ کرتے ہیں یا ان کو چھوڑنے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیٹ از اوکے۔ تو بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ تھا۔ اب سعد بن معاذ اندر آ جاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا سعد، آپ کو آپ کے لوگوں نے چوز کیا ہے، اور انہوں نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ بنو قریظہ کے معاملے میں فیصلہ فرمائیں، اور سب لوگ جو ہے وہ آپ کی بات مانیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا خزرج اور مہاجرین جو ہے نا اس معاملے میں زیادہ کچھ نہیں بول رہے، ہم ان کی کوئی بات نہیں سن رہے، کیونکہ یہ ہے ہی اوس اور بنو قریظہ کے درمیان کا معاملہ۔ تو سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں سے جو ہے نا وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں، میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب لوگ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میری بات سنو گے اور اس پر عمل کرو گے، میں جو فیصلہ دوں گا۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم خوش ہیں، ہم خوشی کے ساتھ آتے ہیں اور آپ کی بات پہ عمل کرنے کی جو ہے نا وہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔
اس کے بعد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور مہاجرین تھے، تو ان کی طرف جو ہے نا وہ گھوم کے اور نظریں نہیں ملائیں سعد بن معاذ نے، بلکہ ان سے جو ہے نا وہ اشارتاً جیسے سر جھکا کے ان کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی مانیں گے؟ ان سے بھی پوچھا کہ آپ بھی میری بات مانیں گے، جو میں فیصلہ کروں گا وہ آپ کے لیے بھی قابل قبول ہوگا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ہم نے یہ اسی بات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، یہی ایگریمنٹ ہوا اور ایسا ہی ہوگا۔ تو ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر آگے ہی سعد نے فوراً اپنا فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے نا انسٹنٹینیسلی انہوں نے کہا کہ میری ججمنٹ یہ ہے کہ ان کے بنو قریظہ کے تمام مردوں کے سر قلم کر دیے جائیں، ان سب کو مار دیا جائے، ان کا مال، ان کی عورتیں اور بچے جو ہیں نا وہ کیپٹیو لے لیے جائیں، ان کو بندی بنایا جائے، اور اس کے بعد ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایسے جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈکٹ سنا، اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس روم کی یا اس ٹینٹ کی کیا فضا ہوگی کہ اس میں جو اوس قبیلے کے لوگ تھے اور جو اگر وہاں پر بنو قریظہ کے لوگ موجود تھے تو ان سب کے چہرے ایک دم لٹک گئے ہوں گے، یا ان کی آنکھیں پھٹی اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے ہوں گے کہ اوہ یہ کیا فیصلہ سنا دیا انہوں نے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے جو ہے نا وہ ایک دم کہا واللہ یا سعد، تم نے تو وہ فیصلہ سنایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانوں پر ان کے لیے جو قضا لکھی تھی نا، تم نے وہ فیصلہ سنایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر جو قضا ان کے لیے لکھی تھی نا، آپ نے وہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہی تھے، ان کو معلوم تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان کی سزا یہ ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بار بار جس جگہ سے آپ ایک بار ڈسے جا چکے ہیں آپ بار بار اس بل میں انگلی ڈالیں۔ یہ مسلمان ہونے کی ایک بہت جو ہے نا وہ ضروری بات ہے جو ہمیں بار بار ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے دھوکہ کھا لیا، 2 دفعہ دھوکہ کھا لیا، اب آپ تیسری دفعہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ تیسری دفعہ آپ کو ان کو شو کرنا ہے کہ نہیں، یو آر اسٹرانگ انف ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف، اور آپ ہر دفعہ جو ہے وہ اس طرح سے مان نہیں جائیں گے۔ اتنے نرم نہ بن کہ تجھ کو نچوڑ لیا جائے، اور اتنا سخت نہ بن کہ توڑ لیا جائے۔ تو وہی والی بات ہے کہ ناؤ اٹ واز دا ٹائم ٹو پروو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ اب یہ ایسا نہیں ہوگا ہرگز بھی، اب ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اب جناب اب اس سزا کے اوپر عمل بھی کرنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ ورڈکٹ دیا گیا تو پاس میں ہی ایک کوئی انصاری خاتون تھیں جن کا کچھ لینڈ پڑا ہوا تھا، تو وہاں پر تمام مردوں کو جو ہے وہاں پر لے جایا گیا، جتنے بھی تھے مرد، اور ان کے بیچز ایک دفعہ میں سارے نہیں آتے تھے، لیکن ان کے بیچز لے کے جائے جاتے تھے اور ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ وہاں پر مسلمانوں نے اس طرح سے بنو قریظہ کے لوگوں کو، آدمیوں کو قتل کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہر وہ شخص جس کے زیر ناف بال آ گئے ہیں، یعنی کہ جو پیوبرٹی میں داخل ہو چکا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن بچوں کو، عورتوں کو نہیں مارا گیا۔ عطیہ القریظی ایک شخص تھا جس نے کہ یہ ایگزیکیوشن جو ہو رہی تھی اس کو سروائیو کیا، اور وہ خود بتاتا ہے کہ میں چھوٹا لڑکا تھا اس وقت، اور میری جو زندگی ہے وہ اس وجہ سے بخش دی گئی کیونکہ میں اس وقت عمر میں کم تھا اور میں بھی پیوبرٹی کے اس میں نہیں پہنچا تھا، تو مجھے بخش دیا گیا، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان صحابیوں میں رہے۔ حیی بن اخطب جو ہے وہ ظاہر ان لوگوں میں شامل تھا، ہم نے پہلے بھی بات کی۔ حیی بن اخطب کو جس وقت لے کے جایا جانے لگا نا ایگزیکیوشن کے لیے، اس کی گردن مارنے کے لیے، تو اس نے کوئی بڑا خوبصورت سا، نہ کوئی جبہ سا پہنا ہوا تھا اپنا، کوئی بہت ہی کوئی فائنسٹ قسم کا گارمنٹ پہنا تھا، اسے کس کے ٹائٹ کر کے اپنے ساتھ باندھ لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اب تمہیں اس وقت موت کے لیے جا رہے ہو تو تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے کپڑوں کو بھی کوئی ہاتھ لگائے، میں مر جاؤں تو اس کے بعد بھی میرے کپڑے کو کوئی ہاتھ بھی لگائے نا، میرا کوئی سامان کوئی بھی استعمال کرے۔ اتنی ایروگینس اس میں اتنی زیادہ تھی، تو اتنی محبت، مال و متاع کی محبت تھی۔ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اس کو گزارا گیا، لے کے جانے لگے نا، تو یہ کہنے لگا کہ واللہ میں نے کبھی بھی، مجھے اس بارے میں ریگریٹ نہیں ہوا،
کبھی بھی مجھے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی عداوت آپ کے ساتھ کوئی عداوت رکھنے میں یا دشمنی کرنے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور مجھے اس معاملے میں کوئی ملال نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ذلت دے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی اور مجھے ذلت دی، اور مجھے یہ قبول ہے. تو اس کو اپنی حرکتوں پہ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی، اسے کوئی ملال نہیں تھا، لیکن اس نے جاتے جاتے یہ بات ضرور ایکسیپٹ کر لی کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ جس کو چاہتا ہے عزت دے سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دے سکتا ہے، اور ہمارے حصے میں ذلت ہے. یہ بات اس نے ایکسیپٹ کر لی، لیکن جو ہے وہ اس نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے. اور پھر جاتے جاتے لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں تم لوگ جو نا غم نہ کرو، یہ وہ ہمارے اوپر آنے والی وہ مصیبت ہے جو کہ اللہ نے لکھ دی ہمارے اوپر، اور یہ بنی اسرائیل کی قسمت ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے. ان کو معلوم بھی ہے، مگر پھر بھی ایسے دلوں کے سخت ہیں، ایسے دلوں کے سخت تھے اور ہیں کہ سب کچھ سامنے کلیئر ہوتے ہوئے بھی یہ جو ہے وہ نہ سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں. اگلی سٹوری جو ہے وہ کعب بن اسد کی ہے، جو بنو قریظہ کا جو سردار تھا، اور ہم اس کا کیریکٹر دیکھتے آئے ہیں کہ یہ آسان نہیں تھا اس کو اس کے اسٹینڈ سے ہٹانا. انیشلی یہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ معاہدہ توڑے، مگر حیی بن اخطب نے جو ہے وہ پوری ایک رات لگائی اور اس کو کنونس کرنے میں بڑی مشکل سے کنونس ہوا تھا. تو جب اس کو لے کے جانے لگے نا کعب بن اسد کو ایگزیکیوشن کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کعب، تم نے اس ایڈوائس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جو تمہیں ابن خراش نے دی تھی؟ تم نے اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ تمہیں ابن خراش نے کچھ عرصہ پہلے ایک ایڈوائس دی تھی یا اس نے کوئی بات کہی تھی، تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ اور وہ مجھ پر پورا یقین رکھتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کعب کو، اور اس نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے ملو تو تم مجھے فالو کرو اور اس کا سلام مجھ تک پہنچاؤ. تو تم نے مجھے دیکھا بھی اور تم نے اس کی بات نہیں مانی. اب کعب بن اسد یہ سن کے نا ایک منٹ کے لیے سوچ میں پڑ گیا، خاموش ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ قسم کھاتا ہوں توریت کی یا ابو القاسم، یہ بالکل سچ بات ہے، مجھے واقعی ابن خراش نے جو ہے وہ ایسا ہی کرنے کو کہا تھا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے یہودی فیلوز جو ہیں یہ مجھے کرٹیسائز کریں گے کہ میں جو ہے وہ موت سے ڈر گیا ہوں، تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، تو میں ابھی اور اسی وقت بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن میں اپنے فیتھ پر ہی مروں گا. مطلب یہ حال ہے ان لوگوں کا، ان عرابیوں کا، اور یہ تو ربی کے جو ہے وہ ایک طرح سے عہدے پر فائز ہیں، جو ان کے لیڈران ہوتے تھے. ظاہر ان کے اسپریچول لیڈرز اور ان کے پولیٹیکل لیڈرز وہ سب ایک ہی ہوتے تھے. تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ ابن خراش نے کیا کہا تھا اور وہ سب سچ ہے، سب صحیح ثابت ہوا، لیکن پیئر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا، اور میں پھر بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہی مروں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گڈ، گو اہیڈ، جاؤ، اور اس کی بھی گردن اتار دی گئی. اسی طرح سے اب یہ ابن خراش کون تھا؟ ابن خراش کہتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے نا ان کا رہبائے تھا، ان کا کوئی بڑا اسپریچول لیڈر تھا. یہ اس کی گفتگو ہوئی تھی کعب بن اسد کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے، کہ اس کو اندازہ تھا کہ یہ آنے والے ہیں، اور اس نے یہ پرومسز لیے تھے اور کہا تھا کہ اگر تم ان سے ملو تو ان کو میرا سلام دینا اور ان کی بات پہ عمل کرنا اور ان پر ایمان لے آنا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اطلاع دینے والے اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے اطلاع دی اور ان کو پتہ چل گیا کہ کیا جو ہے وہ معاملہ تھا. اچھا جی، اگلا بندہ، اچھا اس سارے اتنے لوگوں میں جو قتل کیے گئے ان میں ایک عورت قتل کی گئی یہودیوں کی. اب یہ عورت کون تھی؟ اس کی کہانی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سناتی ہوں. کہتی ہیں کہ میں جو ہے نا ان عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جو پرزنرز تھیں، جتنی عورتیں اور بچے لائے گئے،
میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک عورت جو ہے نا وہ بہت ہی مذاق کر رہی تھی، بہت ہی اونچا اونچا بول رہی تھی اور بہت ہی لوگوں کے ساتھ بات بات پہ مذاق کر رہی تھی اور ان کو ہنسا رہی تھی. اور تو میں بہت ہی حیران ہو رہی تھی اس کو دیکھ کے کہ اس کو کیا ہوا ہے، ان کے مردوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور یہ عورت اتنے جوکس جو ہے وہ کرتی پھر رہی ہے ہر ایک سے. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا مسلمانوں میں سے اور اس نے اس کا نام لیا، اس عورت کا نام لیا، اور وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ ہاں میں ہوں. تو اس نے کہا چلو تمہاری بھی باری ہے، تمہیں بھی قتل کیا جانے لگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم نے غور سے مطلب حیران پریشان ہو کے اس کی طرف دیکھا. تو اس نے کہا ہاں میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ مجھے پتہ تھا میرے ساتھ یہی ہونا ہے. وہ یہ کہہ کر چلی گئی. تو بعد میں پتہ لگا کہ اس پورے سیج کے دوران جو 25 دن تک مسلمانوں نے کر کے رکھا بنو قریظہ کے قبیلے کا، اس پورے سیج کے دوران صرف اور صرف ایک مسلمان صحابی کی شہادت ہوتی ہے، اور وہ اس عورت کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ یہ قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ کے چکی کا پارٹ جو بہت ہیوی ہوتا ہے وہ نیچے پھینکتی ہے، اور نیچے جو صحابی کھڑے ہوتے ہیں ان کو وہ اس کے نیچے دب کے ان کی شہادت ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس عورت کو آؤٹ آف آل دا ویمن، اور کسی عورت کو بچے کو کچھ نہیں کہا جا رہا، صرف اور صرف اس عورت کو سزا دی گئی. اور جو وہ کر رہی تھی، جو ایکسپریشنز وہ دے رہی تھی، اتنا اونچا اونچا بول رہی تھی اور جوکس پاس کر رہی تھی اور سارا کچھ، وہ ایک طرح سے جو ہے نا ایک ہسٹیریا تھا. اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب انسان ایسے وقت میں ہوتا ہے اور اس کو پتہ تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ ایک ہسٹیریا تھا جو کہ اس کے اوپر آ گیا تھا، ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن تھی. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک اور شخص ہیں جن کا نام ہے ثابت ابن قیس بن شماس. یہ انصاریوں میں سے ہیں. یہ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بعث کی جب جنگیں ہو رہی تھیں، بعث کی جنگیں بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1-2 سال پہلے ہی جو ہے وہ ہوئی تھیں، جس میں کہ تمام لیڈران اوس اور خزرج کے مارے گئے تھے. ان بعث کی جنگوں میں نا اس بنو قریظہ کے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا زبیر بن بطاح. اس نے اس آدمی کی مدد کی تھی، اس کی جان بچائی تھی، یا کچھ ان انصاری کی جو ہے وہ مدد کی تھی، جن کا نام ہے ثابت ابن قیس. تو ثابت ابن قیس جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے شفاعت کی زبیر بن بطاح کی، اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے جو ہے میرے اوپر قرض ہے، اس نے میری جان بچائی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے جو ہے اس شخص کی جان بخشی کر دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جاؤ لے لو، اس کو نکالو جا کے پرزنرز میں سے. تو یہ گیا. زبیر بن بطاح اس وقت کافی بوڑھا ہو چکا ہوا تھا. تو اس نے جا کے جو ہے نا کہا کہ زبیر تمہیں یاد ہے میں کون ہوں؟ تو زبیر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کون ہے، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا تو اب کیا تم چاہو گے کہ اس وقت میں تمہاری جو فیور تھی اس کو ری پے کر دوں، اب میں تمہیں اس کا بدلہ دے دوں جو تم نے میرے ساتھ اچھائی کی تھی؟ تو زبیر نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں. ایک جنرس پرسن جو ہے وہ جنروسٹی ہمیشہ اپریشیٹ ہی کی جاتی ہے، اگر کسی کی طرف سے کوئی اچھائی ملے تو اس کو اپریشیٹ ہی کیا جاتا ہے. تو ثابت بن قیس نے کہا ٹھیک ہے پھر اٹھو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری زندگی بخش دی ہے اور اٹھ کے چلو. اب یہ شخص اٹھ کے جانے لگا تو اس نے جاتے جاتے کہا کہ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میں تو بچ جاؤں گا لیکن میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان بیوی بچے بھی مانگے اس کے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے لو، دے دیا. وہ آ گیا واپس، اس کو آ کے کہا تمہارے بیوی بچوں کی بھی جو ہے نا وہ بخشش ہو گئی ہے، چلو اب اٹھو چلو یہاں سے. پھر یہ کہنے لگا بیوی بچے آ جائیں گے، میری زندگی بچ جائے گی، لیکن اگر میرے پاس جو ہے وہ میرا مال متاع نہیں ہوگا، میری زمینیں نہیں ہوں گی، تو میں کیا کروں گا، میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اب ثابت بن قیس پھر گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو پھر جا کے کہا کہ وہ یہ بھی مانگ رہا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دینے پہ رضامندی دے دی. پھر وہ آ گیا واپس آ کے بتایا کہ ہاں بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مال جان، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہیں سب کچھ دے دیا واپس. اب یہ پھر اٹھ کے جانے لگا تو ایک دم سے جو ہے نا زبیر کو یاد آیا، کہتے ہیں اچھا میرا فلانا دوست وہ فلانے کا کیا ہوا، فلانے کا کیا ہوا؟ تو سب کا بتایا جب وہ بھی مارا گیا، اس کو بتایا گیا. تو جب اس نے کہا کہ اچھا وہ سارے مارے گئے، تو کہنے لگا کہ جب کوئی دوست احباب ہی نہ رہیں تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، مجھے بھی میرے دوست احباب کے پاس ہی بھیج دو.
اور اس طرح یہ شخص پتہ نہیں پیرانویا میں تھا یا کیا تھا کہ باوجود اس کے کہ یہ بخشا جا چکا تھا، اس نے خود اپنے لیے موت چوز کی اور پھر اس کے بعد اس کو بھی مار دیا گیا. اور اس طرح سے کئی لوگوں نے جو ہے نا وہ شفاعتیں کیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. یہ تو میں نے آپ کو ایک آدھ سنائی ہے، لیکن کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے شفاعت کی لوگوں کی انڈیویجول بیسس کے اوپر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جانے دیا، ان جس کی شفاعت کی گئی ان سب کو جانے دیا. کچھ ایسے تھے بنو قریظہ میں سے جو کہ اسلام لے آئے، جنہوں نے جو کنورٹ ہوئے، ریورٹ ہوئے، اور ان کی بھی جان، مال، عزت، ان کی بچے، بیوی، سب ان کو واپس لوٹا دیا گیا اور وہ وہاں پر اسی طرح سے رہتے رہے. کتنے لوگ مارے گئے بنو قریظہ کے؟ ابن اسحاق ہیں جن کا سب سے زیادہ اتھارٹی ہے سیرہ پہ. وہ کہتے ہیں کہ 400 سے 500 لوگ تھے جن کو کہ قتل کیا گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا. اور لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، سیرہ نگار ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ 800 سے 900 کے درمیان لوگ تھے. اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، وہ صحیح نہیں کہہ رہے، یہ 400 سے 500 کے درمیان تھے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں تھا. اگر 400، اگر لیسٹ نمبر بھی ہم اس کا لے لیں 400 لوگ بھی، تو 400 لوگوں کو آپ امیجن کریں ایک ساتھ کھڑے ہوئے. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ غزہ میں دیکھ سکتے ہیں، فلسطین میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ماس گریوز بنائی جا رہی ہیں، اور جتنے لوگوں کو یہ لوگ بے گناہ قتل کر رہے ہیں. ان کو تو ایک وجہ سے قتل کیا گیا، انہوں نے تو اپنے اوپر یہ مصیبت خود بلائی، اپنی ٹریچری کی وجہ سے، اپنی ٹریزن کی وجہ سے، جو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی، اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مصیبت آئی. اور جو یہ خود دوسروں کے اوپر ڈھا رہے ہیں وہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے. تو بہت بڑا نمبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہنے میں بھی مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ بہت ہارش پینلٹی تھی، یہ آسان نہیں تھا، یہ بہت ہارش پینلٹی تھی. مگر بات وہی ہے کہ آپ ایک دفعہ آپ معاف کر چکے ہیں ایک قبیلے کو، دوسری دفعہ آپ معاف کر چکے ہیں دوسرے قبیلے کو بغیر کسی سزا کے، تو اب یہ کب تک چلتا ہے یہ سلسلہ؟ انہوں نے تو اس چیز کو وہ کر لیا کہ ہاں جی مسلمان نرم دل ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو ہم ہمیشہ نکل جائیں گے بچ کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کو اپنا وہ بھی تو دکھانا تھا نا. اس جنگ کے یا اس غزوے کے نتیجے میں، سیج کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت سامان ملا، بہت ساری وار بوٹی یا مال غنیمت جسے ہم کہتے ہیں وہ ملا. تقریباً 1500 کے قریب تو ان کو صرف تلواریں ہی ملی، جو کہ ایک بہت بڑی فارچون تھی. 1500 کی تو پوری آبادی تھی جو مسلمانوں کی، مدینہ میں جو رہتی تھی مسلمان مرد 1500. اور یہ ایک ایسی فارچون تھی کہ ظاہر ہے کہ جو کہ پاس آن ہوتی ہے، خراب تو نہیں ہوتی تلواریں، وہ باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے آگے بیٹے کو، یہ پاس آن ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فارچون تھی. اسی طرح 2000 کے قریب نیزے تھے، اور 300 ان کو فل باڈی آرمر سوٹس تھے، مطلب. اور پھر کئی ہزاروں کی تعداد میں، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف گوٹس، شیپس، کیملز، یہ جو مال مویشی تھے یہ ان کو ہزاروں کی تعداد میں، مطلب ویلیز تھیں ان کی پوری. اور یہ سب کچھ ملا مسلمانوں کو، جو سب میں تقسیم کیا گیا. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں خمر، شراب کے بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ ان کے وہ تھے گودام ٹائپ تھے کہ ان کو شراب بہت ملی، جو کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں نہیں تقسیم کی گئی، پوری بہا دی گئی. تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت سورہ انفال کی جو ہے وہ آیات باقاعدہ طور پر عمل پیرا کی گئیں، جو مال غنیمت کے متعلق تھیں، اور مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن سے متعلق کہ کس طرح سے مال کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے مسلمانوں کے، اس میں کہ اس کا 1/5 جو ہے خمس جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کرایا جائے گا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل ہے، اور باقی 1/5 کو باقی جو ہے وہ پورا کا پورا ڈسٹریبیوٹ ہوگا مسلمان فوج میں. کیونکہ مسلمان فوج جو تھی وہ ساری کی ساری اس وقت وہ ہے والنٹیئرز کی فوج ہے. اٹس ناٹ کہ مسلمانوں کی فوج وہ پیڈ سیلریز کے اوپر نہیں ہے، یہ سب کے سب والنٹیئرز کی فوج ہیں. تو ان کو حصہ دیا جاتا تھا، اور جو شخص سواری کے ساتھ ہوتا تھا، جس کے ساتھ کوئی جانور تھا، کوئی کیمل تھا، کوئی ہارس تھا، تو اس کو 3 حصے دیے جاتے تھے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ اور وہ رسک بھی زیادہ لے رہا ہے، تو اس کو 3 حصے دیے جاتے تھے، جبکہ جو پیادہ سپاہی تھا اس کا 1 حصہ ہوتا تھا. تو یہ تمام لاز جو ہیں جو مال غنیمت کے تھے وہ اس وقت پوری طرح سے محکم جسے کہتے ہیں وہ ہوئے. اس کے بعد جو عورتیں اور بچے
آئے وہاں پر، تو وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، اور جو بچ گئے رہ گئے ان کو دوسرے علاقوں میں بھی بھجوایا گیا، وہاں پر سیل کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو خواتین میں سے کا جو حصہ آیا اس میں سے ایک خاتون کو رکھا، پسند کیا، جس کا نام تھا ریحانہ، اور ریحانہ جو ہے فیمیل کیپٹیو کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کچھ عرصہ وہ ان کے پاس رہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے انیشلی اسلام لانے سے یا ریورٹ ہونے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ ٹھیک ہے پھر میں ان کو کسی اور کو دے دیتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے پاس کسی غیر مسلم عورت کو نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ تو لیکن ریحانہ کو جب یہ اندازہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سوچ رہے ہیں کہ ان کو ان کی جو اونرشپ ہے وہ کسی اور کو دے دیں، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ان سے کہا کہ جو وہ تمام اس سے پہلے بھی خواتین سے کہتے تھے کہ میں آپ سے شادی کر لیتا ہوں، اور آپ کا مہر ہے نا وہ آپ کی آزادی ہوگی، اور آپ آزاد خاتون ہوں گی، لیکن یہ کہ بس یو ول بی مائی وائف۔ تو انیشلی ریحانہ نے جو ہے نا وہ کہا کہ میں جو ہے وہ بہتر ہمارے لیے، ہم دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ میں جس کنڈیشن میں ہوں، ملک الیمین کے طور پر ہوں، آپ کے انڈر، آپ کی جو ہے وہ سلیو گرل ہوں، تو ایسے ہی رہیں۔ لیکن کئی اور کتب میں یہ بھی آتا ہے کہ ریحانہ سے اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کر لیا تھا، اور ریحانہ کی ڈیتھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہی ہو جاتی ہے، یعنی کہ بالکل ودن 1-2 ایئرس علیہ ریحانہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز اور بھی نکلتی ہے کہ ہمیں جتنا نمبر معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں تھیں، کہ ہمیں معلوم ہے کہ 9 ان کی وائفس، وہ بھی ایکچول نمبر نہیں ہے، اس میں بھی بہت اوپر نیچے ہونے کے چانسز ہیں۔ ریحانہ ہی ایک بہت بڑی مثال ہیں جو کہ نہیں آتی ان 9 وائفز میں جن کا ہم ذکر بہت عام طور پہ سنتے ہیں، تو وہ نمبر بھی جو ہے وہ بھی 100% ایکوریٹ نہیں ہے، یہ ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سعد بن معاذ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سعد بن معاذ یہ فیصلہ کر کے جب واپس آ جاتے ہیں تو ان کو مسجد نبوی میں رکھا جاتا ہے، اور مسجد نبوی میں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے فوری طور پہ، اور یاد ہے نا کہ انہوں نے دعا کی تھی، جب ان کو تیر لگا تھا انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تو یہ جنگ چلنی ہے تو مجھے زندہ رکھیے، اس میں لڑ کے موت دیجیے اور میرا زخم ٹھیک کر دیجیے، اور اگر نہیں چلنی تو مجھے آپ بس اتنا عرصہ زندہ رکھیں کہ میں بنو قریظہ کا حشر دیکھ لوں، اور پھر مجھے نہیں پرواہ، پھر آپ چاہے مجھے موت دے دیں شہادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری جو دعا تھی وہ قبول فرمائی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، بلکہ ان کے ہاتھوں جو ہے وہ فیصلہ لیا گیا، اور اب جب فیصلہ ہو گیا اور وہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور تمام لوگ اپنے اپنے کیفر کردار تک پہنچ گئے، تو اب سعد بن معاذ کا جو زخم تھا نا وہ ایک دفعہ پھر کھل گیا، اور کہتے ہیں اس میں سے اتنا خون نکلا کہ خون آلود ہو گئی زمین، اتنا خون بہا یہاں تک کہ سعد بن معاذ کی شہادت ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ اور جب لوگوں نے اٹھاتے ہیں سعد بن معاذ کی جو ڈیڈ باڈی ہے، جب لوگ اٹھا کے اور اس کو لے کے جاتے ہیں تو لوگ لٹرلی بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنی ہلکی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو مشرکین تھے نا، جب یہ مرتے تھے اور ان کی باڈی جتنی بھاری ہوتی تھی نا، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ آدمی اتنا ہی بڑے رتبے کا ہے اور اتنا ہی اس کے بڑے بڑے اعمال ہیں کہ اس کی باڈی اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ لوگوں سے اٹھائی نہیں جا رہی، جبکہ اب ہمیں معلوم ہے اچھی طرح کہ اگر آپ کی باڈی بھاری ہو جائے مرنے کے بعد تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ آدمی اعمال صالح والا نہیں تھا۔ اور سعد بن معاذ کی باڈی اتنی ہلکی تھی کہ صحابہ کرام نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں لگا ہم تو ہوا کو لے کے چل رہے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ محسوس ہوتا، جبکہ تم لوگوں کے ساتھ جنازے میں 70,000 فرشتے جو کبھی دنیا میں نہیں آئے تھے وہ موجود تھے، اور انہوں نے اٹھا رکھا تھا سعد بن معاذ کو، تو تم لوگوں کو ان کا بوجھ کیسے محسوس ہوتا؟ اور وہ ان کی قبر تک ان کو ساتھ میں لے کر گئے۔
اب جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، ان کو لحد میں اتارا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے قبر میں اور ان کو لے کے اتار رہے ہیں، اور اس کے بعد قبر میں لٹانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا من سیدی قوم، یعنی کہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ لوگوں کے لیڈر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے، آپ کو بہت خیر اور بہت کثیر جو ہے وہ دے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پورا فرمایا، یعنی کہ آپ نے اپنی فل آنیسٹی کے ساتھ اپنی پوزیشن کو استعمال کیا۔ اور اس کے بعد ان کو رکھ کے جب مٹی ڈالی گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کہنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، تو سب لوگ مل کر زور زور سے سبحان اللہ کی تسبیح کرنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک دم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے ایک لمحے کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور سب لوگوں نے کہا اللہ اکبر۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے پہلے نہیں کیا، تو یہ کوئی خاص مطلب کوئی حکم ہے، یہ سننا ہو گیا یا کیا وجہ تھی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ شخص، یہ وہ صحیح رائچس مین، وہ آدمی جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ہل گیا، اللہ تعالیٰ کے عرش جو ہے وہ بری طرح سے اس نے شیک کیا اس شخص کی ڈیتھ پہ، میننگ کہ یا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ وہ یہ آدمی ان کے پاس واپس آ رہا ہے، اتنے زبردست اتنے جلیل القدر صحابی تھے، یا اس بات کی کہ ہاؤ ڈیئر دیز پیپل کہ انہوں نے ایسے آدمی کی جان لے لی جو اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی میننگز ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمیں صحابہ کرام ہی یہ میننگز بتاتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کی موت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، اور جو اسکائز اور ہیونز ہیں وہاں سے 70,000 فرشتے آئے جن کو کبھی کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، ان کو قبر نے جو ہے نا وہ سکویز کیا، اس کو بھینچا۔ تو اس وقت میں نے کہنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو قبر کا بھینچنا ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے، جب کسی بھی شخص کو مسلمان غیر مسلم ان کو لحد میں اتارا جاتا ہے تو قبر جو ہے نا وہ ایک ان کو ٹائٹ سکویز دیتی ہے، ایک بہت ہی جو ہے نا وہ، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، وحشت کی چیز ہے ظاہر ہے، جو کہ مسلم غیر مسلم سب کے لیے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمن میں احادیث ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو تو مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے تو یہ ایک ہگ کی طرح ہے، ایک ٹائٹ ہگ ہے، ایک ویلکم جیسچر ہے قبر کی طرف سے، لیکن جو تو کافر ہوتا ہے، جو نہیں مسلمان، تو اس کی تو پسلیوں میں پسلیاں گھس جاتی ہیں، اور یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ جو کہنا شروع کیا وہ اسی معاملے میں، اور پھر جب قبر نے چھوڑا ان کو تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کوئی شخص ہوتا جو اس قبر کے اس بھینچنے سے بچ جاتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے، اور لیکن انہیں بھی جو ہے وہ اس چیز سے گزرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے جو ہے نا وہ ہماری قبریں کشادہ کر دیں، آسان کر دیں یہ وقت ہمارے لیے، اور اللہ کرے یہ ہمارے لیے بھی ایک وارم ہگ سے بڑھ کر کچھ نہ ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں، اور قبر کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک جسم میں نا ایک سنسنی سی دوڑ جاتی ہے، سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے ڈرنے کا، لیکن بینگ اے مسلم ہمیں اس بات کی ہوپ بھی بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم تھوڑے بہت بھی اس اسکیل پر آ گئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جو رستہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے، تو شاید ہم ان چیزوں سے باہر نکل جائیں، ہمارے لیے آسان ہو جائے وقت، یہ وحشت نہ ہو ہمارے لیے۔ اور اس بات کی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان وقتوں کی وحشت سے بچائے، ایک تو قبر کی وحشت، ایک جس وقت ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے نا، اٹھا کے قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت کی وحشت سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی پناہ میں رکھیں، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو۔ اور سعد بن معاذ کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ انتہائی لمبے چوڑے فیئر سکنڈ اور بہت خوبصورت اور وجیح قسم کے آدمی تھے، اور صرف 37 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی، اور جن کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو ایسے لوگوں کے جو ہے قدموں پر چلتے ہوں۔
چل سکیں ہم جو ہیں وہ اللہ کرے۔ اس کے بعد سورہ احزاب جو ہے نا وہ اگر آپ پڑھیں، سورہ احزاب 33ویں یا 33rd پارٹ ہے قرآن کا، اور اس کی آیت نمبر 9 سے 27 تک جو آیات ہیں وہ ساری کی ساری غزوہ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کا آپ مطالعہ کریں، اور یہ تمام میری جو غزوہ احزاب کے اوپر جو ویڈیوز ہیں یہ سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن نے کتنا کم الفاظ میں کتنے بہترین طریقے سے کتنا کچھ جو ہے وہ ریویل کیا ہوا ہے، کتنا کچھ بتایا ہوا ہے۔ تو آج کا ہم ٹاپک یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم جو ہے سٹارٹ کریں گے اب غزوہ احزاب کے بعد۔ یہ ہماری 5ویں ہجری ختم ہوتی ہے، 6ٹھی ہجری شروع ہوگی، اور جو بڑا واقعہ ہونا ہے 6ٹھی ہجری میں وہ ہے صلح حدیبیہ، اور اس کے بیچ میں غزوہ احزاب اور صلح حدیبیہ کے بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم اگلے ہفتے بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔